المنافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اچھا ہم تو ابھی جمعہ 8 دن پہلے ہی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آپ تو کئی سالوں کے مسلمان ہیں، آپ تو نمازیں ادا کرتے رہے ہیں، آج آپ کو آ کے پتہ چلا کہ قبلہ کیا ہے؟ مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے۔ اس سے قبل جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیا وہ ساری نمازیں کئی سالوں کی دہرانی ہوں گی، یا ان نمازوں کا کوئی فدیہ ادا کرنا ہوگا؟ اللہ ان کو قبول فرمائیں گے یا نہیں؟ اب دیکھیں صحابہ کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں بہت احتیاط کرنے والے لوگ تھے، بہت احتیاط۔ اور جب ان کے سامنے یہ بات آتی تھی کہ بھائی جو پچھلی نمازیں گزری ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا، تو یہ بہرحال ان کے لیے ایک پریشان کن صورتحال ہوتی تھی۔ تو انہوں نے آ کر ان صحابہ کے دلوں میں اس قسم کے شکوک و شبہات پیدا کیے۔ بھائی پہلے جو تم نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی اس نماز کا کیا ہوا؟ اب اس کا جواب دو۔ تو صحابہ کی دلجوئی کے لیے پھر اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی، لیکن یہ نوٹ رکھیے گا اصل میں یہ آیت کریمہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور کس اعتبار سے؟ جو بعض رسوم عبودیت کو اتنا اہم سمجھ لیتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے اصل دین بس یہی ہے، بعض فروعی معاملات، بعض اختلافی مسئلے، ان پر ان کی جوانیاں، ان کی صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں۔ ساری زندگی کس بحث میں گزر رہی ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھیں گے یا ناف پر؟ ساری زندگی اس پر گزر رہی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کتنے بلند کریں گے، سینے تک یا کانوں کی لو تک؟ ساری زندگی ان سوالات پہ گزر رہی ہے جو سوالات قیامت کے کویسچن پیپر میں ہے ہی نہیں، جو پوچھا ہی نہیں جانے۔ میں اس کی ایک بڑی مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک عالم تھے ہمارے دوست، بیمار ہوئے، شدید بیمار ہوئے۔ میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا حضرت حال کیا ہے؟ کہنے لگے کہ پہلے سے کچھ افاقہ ہے، آپ دعا کریں، ایک بڑا اہم کام کر رہا ہوں امت کے لیے، بس وہ کام مکمل کر لوں، اس کے بعد چاہے تو اللہ اپنے پاس بلا لے۔ میں نے کہا یہ بہت اہم کام ہوگا۔ میں نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ کتاب لکھ رہا ہوں، 400 صفحے لکھ چکا ہوں، مزید 400 لکھنے کا مواد میرے پاس موجود ہے، 800 صفحوں کی کتاب آئے گی اور امت میں ہمیشہ کے لیے ایک مسئلہ طے ہو جائے گا اور پھر اس پر کوئی گفتگو نہیں کر پائے گا۔ اچھا میں اور ذرا نا تجسس میں مبتلا ہوا کہ حضرت کون سا ایسا علمی کام کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا حضرت کچھ تعارف کرائیں اپنے کام کا۔ تو کہنے لگے کہ بس میں اس پر کتاب لکھ رہا ہوں کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ اب میرے چہرے پر نہ کچھ ناگواری کے اثرات آئے اور انہوں نے اس کو محسوس بھی کیا۔ کہنے لگے کہ آپ کو میرا کام اچھا نہیں لگا؟ میں نے کہا مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا قیامت کے روز جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ آپ سے یہ سوال کریں گے؟ ہم جب اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ایک دفعہ ہلکی سی آواز میں استاد یہ کہہ دے کہ یہ والا صفحہ پیپر میں نہیں آئے گا، ہم اس کو دوبارہ کھولنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور دین کے معاملے میں ہم بعض ان معاملات پر ساری زندگیاں وقف کر دیتے ہیں جو قیامت کے سوال نامے میں ہے ہی نہیں، جن کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جانا۔ اور اس کا پھر بہرحال ایک نتیجہ نکلتا ہے، اس معاشرے میں جس میں 90% سے زائد لوگ مسجدوں سے باہر ہیں، اس معاشرے میں ہم مسجدوں میں آنے والے 5-7% لوگوں کی نمازیں غلط ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں، ان 90% کو مسجدوں میں لانے کے لیے اپنی صلاحیتیں نہیں لگاتے۔ یہ ہے اس امت کا المیہ، بعض جزوی چیزوں پر اس قدر زور دینا کہ اس کی بنیاد پر اسلام اور کفر کا فیصلہ کر بیٹھتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں، اللہ ہمیں اس پر معاف فرما دے، کہ ہم اہل کفر میں سے کسی کو سینے سے لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں
لیکن اپنے طریقے کے مطابق نماز نہ پڑھنے والے کے ساتھ ہم سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے. ایسا ہے یا نہیں؟ ہم یہود و نصارہ کو اپنی مسجدیں وزٹ کروانے میں اور ان کے ساتھ تصاویر کھنچوانے میں اپنی سعادت خیال کرتے ہیں، اور اہل اسلام میں سے اگر کوئی دوسرے مسلک کا شخص ہماری مسجد میں نماز پڑھ لے تو ہم مسجدیں دھونے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ ہے اس امت کا المیہ. تو ان بعض فروعی اختلافی جزوی معاملات پر اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں. میں نے ایک مرتبہ ایک جملہ عرض کیا تھا، اللہ نے اسے قبولیت کی کیفیت دے دی. میں نے کہا یہ جزوی فروعی معاملات، یہ اختلافی مسئلے، یہ تمہاری ارذل العمر کا شغل ہو سکتے ہیں. تم بوڑھے ہو گئے ہو، تمہارے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہے، تم بالکل فارغ ہو، معذور ہو، بستر پر ہو، چند بزرگ آپس میں بیٹھ کر کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں گفتگو کا، تو اس میں بیٹھ کر یہ فروعی معاملات ڈسکس کرتے رہیں. یہ ارذل العمر کا شغل ہو سکتے ہیں، یہ تمہاری جوانیوں کا مول نہیں ہو سکتے. تمہاری جوانیاں، تمہاری طاقتیں، تمہاری صلاحیتیں اللہ نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کی. اس امت کے کرنے کے کام بہت سے ہیں. یہ امت مغلوب ہے. یہاں شریعت زمین کے کسی ایک انچ پر غالب نہیں ہے. اللہ کے دین کو پامال کیا جا رہا ہے اور ہم الجھے پڑے ہیں کہ ہاتھ اوپر باندھیں گے یا نیچے باندھیں گے. یہ ہے ہماری توجہات کا مرکز، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کریم نے اس آیت نمبر 177 میں اس بات کو بالکل واضح فرما دیا. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بھائی نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی جانب کر لو. تم نے تو اصل نیکی اسے سمجھ لی ہے، صرف یہ نیکی نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی تو یہ سب سے بنیادی نیکی، سب سے اہم کام کرنے کا وہ کیا ہے؟ من آمن باللہ. سب سے بنیادی شے تو ایمان ہے. جس عمارت کی بنیاد میں ایمان نہیں ہوگا، وہاں اعمال کے پہاڑ اکٹھے کر لیے جائیں گے تو قابل قبول نہیں ہے. سب سے بنیادی نیکی ایمان ہے. من آمن باللہ، وہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر علیہم السلام.